آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم کیا پڑھ رہے تھے، پہلے وہ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے جینس پڑھا تھا، اس میں ہم نے حقیقی اور غیر حقیقی ہم دیکھ رہے تھے۔ تو حقیقی کے کچھ قاعدے تھے جو کہ ہم پڑھ چکے تھے، پھر ہم غیر حقیقی دیکھ رہے تھے۔ تو غیر حقیقی میں ہم کچھ قاعدے جو ہیں وہ پڑھ چکے تھے، اب ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس میں قاعدہ نمبر 4 میں لکھ لیجیے، قاعدہ قاعدہ نمبر 4، جن الفاظ کے آخر میں تے اور ٹے ہو اس کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ جن الفاظ کے آخر میں کیا ہو، ٹے یا پھر تے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں۔ وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی مثال دیکھ لیجیے، جیسے نعمت، بناوٹ، ہٹ، موت۔ تو یہ جو ہے ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے، جس کے آخر میں تے اور کیا آ رہا ہے؟ تے۔ یہ دیکھیے، یہ تے ہے، یہ تے ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ تے۔ اب اس کا قاعدہ نمبر 5، یہ ہم غیر حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ کل ہم حقیقی پڑھ چکے تھے اور غیر حقیقی بھی ہم آدھا کر چکے تھے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ جن الفاظ کے آخر میں پن مذکر ہوتے ہیں، پن ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ مذکر ہوتے ہیں۔ جن الفاظ کے آخر میں کیا ہو؟ پن، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مذکر ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال، باغن، یہ نون آ گیا آخر میں، لڑکپن، نون آ گیا اس کے بھی آخر میں، بچپن، آنگن۔ یہ غیر حقیقی کی ہم بات کر رہے ہیں جن میں جان نہیں ہوتی ہے، اس کے آخر میں کیا ہو؟ پن ہو۔ اب ہے قاعدہ نمبر 6 اور یہ آخری ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ دنوں کے نام ہوتے ہیں، کچھ مہینوں کے نام ہوتے ہیں، وہ لکھ لیجیے۔ دیکھو، جیسے دن کے نام، اس میں جو جمعرات ہے نا، بس وہ مؤنث ہوتا ہے دنوں میں، باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں۔ جمعرات کیا ہے؟ مؤنث ہے، باقی سارے مذکر۔
یہ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد مہینوں کے نام، مہینے، اس میں جنوری، فروری، مئی، جولائی یہ مؤنث ہے۔ جنوری، فروری، جولائی اور مئی، یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ جو باقی کے ہیں وہ مذکر۔ اور اسی طرح زبان میں یہ دن ہو گئے، مہینے ہو گئے، اور یہ زبان، زبان میں جتنی بھی زبانیں ہیں۔ ہندی، فارسی، انگریزی، اردو، سب زبان مؤنث، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دھاتو، سبھی زبان، دھاتو مطلب کہ جو چاندی ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث، چاندی جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہاڑ مذکر ہے، سارے پہاڑ، پہاڑ جو ہے نا، جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سب کیا ہے؟ مذکر۔ اس کے بعد کتاب جو ہے، کتابیں جتنی بھی ہیں وہ مؤنث ہیں، وہ کتابیں جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ مؤنث۔ لیکن قرآن جو ہے اس کو کئی بار مذکر کے اس میں رکھا جاتا ہے، جس کو؟ قرآن کو، کہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اسی لیے تو یہ مذکر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ باقی رامائن ہے، گیتا ہے، انجیل ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ وہ مؤنث میں آتی ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے کل دیکھا تھا جینس کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں۔ جینس کی ہم نے دیکھی تھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کو ہم تذکیر بھی کہتے ہیں اور مؤنث کو ہم تانیث بھی کہتے ہیں۔ پھر ان کو ہم حقیقی اور غیر حقیقی 2 اعتبار میں ہم نے دیکھا تھا۔ حقیقی کون سی ہوتی ہیں؟ جو جاندار ہوتی ہیں، اور غیر حقیقی کون سی ہوتی ہیں؟ جو بے جان ہوتی ہیں۔ تو جو حقیقی میں کچھ قاعدے ہوتے ہیں جس کو ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے کہ آخر میں یہ آ جائے تو کیا لگے گا، کسی کے آخر میں ہے آ جائے تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اس طریقے سے کل ہم نے دیکھا تھا۔ اور جو بے جان ہے یعنی کہ غیر حقیقی، ہم نے وہ بھی دیکھی تھی کہ اس کے بھی کیا قاعدے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے اردو ادب کی ایک بہت ہی خوبصورت سی چیز، بات ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کھانا کھا لو، ایک بات میں نے آپ سے یہ کہی، اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہی رکیے کھانا کھا لیجیے، یا ہمارے گھر کوئی مہمان آیا، ہم نے کہا کھانا کھا کے چلے جانا، ایک بات ہم نے یہ کہہ دی، اور دوسری بات ہم کہیں گے رکیے کھانا کھا کے جائیے گا، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اپنی بات کو بس یوں ہی کہہ دینا، اور ایک اپنی بات کو اچھے الفاظوں کے ساتھ اثردار انداز میں، پر اثر انداز میں کہنا۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ قدیمی روایت سے
اس کا جو دور ہے وہ اردو میں چلا آ رہا ہے، ہندی میں، اردو میں۔ اردو کے لیے یہ ایک زیور یا زینت کی طرح کام کر رہا ہے۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ان کا کیا کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو کم الفاظ میں زیادہ بات کر دی جاتی ہے۔ جیسے ایک مثال، گاگر میں ساگر بھرنا۔ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے، ہم آج کیا پڑھنے والے ہیں۔ ہم آج پڑھیں گے محاورے اور ضرب المثال، آج ہم دیکھیں گے۔ ہیڈنگ ڈال لیجیے آج کی، محاورے اور ہمیں کیا پڑھنا ہے، ضرب المثال۔ اب یہ بتائیے کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، الگ الگ ہیں۔ پہلے ہم محاورہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے ہم ان کو پڑھیں گے۔ محاورے اور جو ضرب المثال ہیں، ان کی جو روایت ہے وہ قدیمی زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس سے بات کو یا تو اثر انداز اس میں لہجے میں کہہ دیا جاتا ہے، یا کئی بار پوری بات نہیں کہی جاتی، صرف ایک جو مثال ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کسی کو بھی دیکھ کر۔ تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں، یہی ہوتے ہیں محاورے یا پھر ضرب المثال۔ اب محاورے اور ضرب المثال میں کیا فرق ہے، ہم سب سے پہلے وہ دیکھیں گے۔ محاورے میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہے پوری قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب ہمیں اس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث، متصاعد، ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو محاورے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں مکمل ہوتے ہیں۔ محاورے کو ہمیشہ کس سے پہچانا جاتا ہے، اسٹار بنا کے لکھ لیں، محاورے کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیشہ کس سے پہچانا جاتا ہے، علامت مصدر سے۔ علامت مصدر سے۔ علامت مصدر سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے۔ کیسے؟ علامت مصدر کیا ہوتی ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی محاورہ لکھا ہے اور کوئی ضرب المثال بھی لکھی ہے، اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے بتائیے اس میں کیا محاورہ ہے یا کیا ضرب المثال ہے، تو محاورے کی ایک پہچان ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں علامت مصدر ہوتی ہے۔ اب علامت مصدر کیا ہوتی ہے، جس میں آخر میں کیا آ جائے، نا، نون الف، اسے کہا جاتا ہے علامت مصدر۔ جیسے مثال دیکھیں اس کی، اور جو ضرب المثال ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے، اس میں کسی قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ضرب المثال کے لیے کسی بھی قواعد کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمیں اس کے لیے قواعد میں کو دیکھنا ہوتا ہے نا، اس میں ایسا نہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اور پہلے ضرب المثال آئی، اس کے بعد میں محاورے آئے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ہم، تو یہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں اس کو کس سے پہچاننا ہے، علامت مصدر سے، نون الف سے۔ جیسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنے منہ میاں مٹھو
بننا. دیکھیے یہاں پر نون الف آ گیا. یہی علامت مصدر جس سے ہم کیا کرتے ہیں محاورے کو پہچانتے ہیں. اس کے بعد خون کا گھونٹ پینا. خون کا گھونٹ پینا. یہ یہاں پر نون آ گیا. تو محاورے میں اور جو محاورے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے تبدیلی کی جا سکتی ہے، جبکہ ضرب المثال میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جو محاورے ہوتے ہیں نا، لکھ لیں اس کو کہ محاورے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، جبکہ ضرب المثال میں نہیں کی جا سکتی. اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اب ہم اس کی ایک محاورے کی ایک پراپر کیا لکھ لیتے ہیں تعریف لکھ لیتے ہیں. یہاں تک تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ محاورے کیا ہوتے ہیں. محاورے جو ہوتے ہیں اس میں ہمیں پوری قواعد کو دیکھنا ہوتا ہے اور اسے ہم ہمیشہ کس سے پہچانتے ہیں، اسے ہم ہمیشہ علامت مصدر یعنی کہ نون الف سے پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ محاورہ ہے اور یہ ضرب المثال ہے. اس کے بعد اس میں کئی بار تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ضرب المثال ہوتی ہیں ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. محاورے جو ہیں یہ محاورے یہ عربی زبان کا کیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، جس کے معنی کیا ہیں، جس کے معنی ہیں ہم کلام ہونا یا گفتگو کرنا. ہم کلام ہونا یا گفتگو کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. کیسے؟ اس کے معنی بھی دو اعتبار سے ہیں، لغت کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور اصطلاح کے اعتبار سے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے لغت کے اعتبار سے. اصطلاح کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ عوام میں جو کیا ہو مقبول ہو. اس میں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مطلب اس کے مجموعے کو ہی، جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں نا اسی کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں محاورہ کہتے ہیں، جو کسی مصدر سے مل کر بنا ہو. یہ اس کی خاصیت ہے. جو معنی کو ہم دو اعتبار سے بات کرتے ہیں، جو معنی ہے نا انہیں دو اعتبار. لغت کیا ہوتا ہے، لغت ہوتا ہے جو ڈکشنری ہے اس کے اعتبار سے، اور اصطلاح ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اس میں عوام میں مقبول ہوتے ہیں. جو دیکھ لیجیے عوام میں جو مقبول ہو، تو محاورے عوام میں مقبول ہیں اور یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت قدیمی زمانے سے مقبول ہے، عوام میں جو کیا ہوں مقبول ہوں. دوسری چیز اس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ
کہ اس مجموعے کو ہی محاورہ کہتے ہیں۔ اس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ ہوتا ہے۔ مجموعے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ محاورہ۔ ٹھیک ہے، اور سب سے خاص بات جو کہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے مل کر بنتا ہے۔ کس سے مل کر بنتا ہے یہ علامت مصدر سے مل کر بنتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں؟ یہاں ہم محاورے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے محاورے میں؟ اس میں پہلی چیز ہمیں پوری قواعد کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس میں ہم تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی جب آپ آگے مثال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طرح سے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو علامات مصدر یعنی کہ نون الف سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ ابھی جو محاورہ ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہم کلام ہونا، یا باہم ہونا، یا پھر گفتگو کرنا۔ اب اس کے معنی کو دو اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے۔ اصطلاح کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو عوام میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ مقبول ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو محاورے ہیں یہ قدیمی زمانے سے مشہور اور مقبول۔ ہم نے اپنے گھروں میں بھی اپنی دادی، نانی یا اپنے بڑوں سے اس کو کئی بار سنا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی شخص ہے جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو محاورے میں بات کرتی جاتی ہے، بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی، ایک محاورہ کہہ دیا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جو اس سے متعلق ہو۔ تو یہ بہت قدیمی زمانے سے مقبول ہے۔ اس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے کیا ہوتا ہے؟ مجموعہ ہوتا ہے، اسی کو ہم محاورہ کہتے ہیں۔ اور یہ کس سے بنتا ہے؟ جو علامت مصدر سے مل کر ہی بنتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھیں۔ دیکھیے جب آپ مثال دیکھیں گے نا تو آپ کو چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ جیسے باغ ہونا، بغلیں جھانکنا، بغلیں جھانکنا۔ باغ ہونا یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت خوش ہونا، بہت زیادہ جب خوشی ہو۔ بغلیں جھانکنا یعنی کہ شرمندہ ہونا۔ آستین کا سانپ ہونا، آستین کا سانپ ہونا۔ خون کا گھونٹ پینا، خون کا گھونٹ پینا۔ دیکھیے یہاں پہ علامات مصدر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ 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 ان سب میں کیا آیا ہے؟ نہ آیا ہے۔ کمر کسنا، یہ بھی ہوتا ہے کمر کسنا، تو ان سب میں نہ آ رہا ہے تو یہ ہے۔ اور یہ دو دو جملوں سے کیا الفاظ سے مل کر بن رہے ہیں؟ دو دو سے بھی مل کر بن رہے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہی ہوتے ہیں محاورے۔ چہرہ لال ہو جانا، اپنے منہ میں یا مٹھو بننا، آنکھوں کا تارا ہونا۔ سب کا پیارا، اگر گھر میں کوئی ایک بچہ ہے وہ سب کا پیارا ہے تو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ارے یہ سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تو اس طریقے سے ان سب میں ہونا ہونا نہ آ رہا ہے، جو کہ کیا ہے؟ علامت مصدر ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے
کہ یہ کیا ہے، یہ سب ضرب المثال ہے یا پھر کیا ہے، یہ سب کیا ہے، محاورے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو محاورے ہیں وہ یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ضرب المثال کیا ہوتا ہے۔ یا انہیں ہم کہاوتیں بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی کبھی ان کا بھی جو استعمال ہے کب سے ہو رہا ہے، وہ پرانے زمانے سے ہو رہا ہے، مطلب کہ قدیمی زمانے سے، اور سماج کے جو تجربات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے وہ ایک ہم نے وہ لکھا خون کا گھونٹ پینا، تو یہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی گئی اور پی گیا، اس کا مطلب اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث اس میں ہم بنا سکتے ہیں، اس میں مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اس طرح کا، وہ لڑکی بھی کسی لڑکی کے لیے بات کریں گے، اگر کہیں گے تو کہیں گے ارے یہ خون کا گھونٹ پی گئی، کوئی بات برداشت کر گئی تو، اور لڑکے کے لیے کہیں گے تو کہیں گے کہ یہ خون کا گھونٹ پی گیا، مطلب ہم اس کو مذکر اور مؤنث بنا سکتے ہیں، کس کو، محاورے کو، لیکن جو ضرب المثال ہوتی ہے اس میں ہم کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا آتا ہے، اس میں سماج کے تجربات، واقعات اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بھی چینج نہیں کیا جا سکتا۔ معنی کے اعتبار سے جو ضرب المثال ہے وہ محاورے سے لمبی ہوتے ہیں، معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو، معنی کے اعتبار سے محاورے سے لمبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے ہیں اس کی مثال دیکھتے ہیں ہم۔ آ بیل مجھے مار، نماز پڑھنے گئے روزے گلے لگا لائے، ہاں بیل مجھے مار، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ تھوڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، محاورے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ناچ نہ جانے، جب کسی کو کوئی کام نہیں آتا نا، کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو کہہ دیا جاتا ہے ارے ساری چیزیں ہیں، سب کچھ اپنے پاس ہے، وہ پھر بھی اگر کسی سے کوئی جیسے ہمارے پاس ہمیں کوئی کھانا بنانے کھڑا کر دے، ہمیں کھانا بنانا آتا نہیں ہو، اور ہمارے پاس ساری چیزیں ہوں، تیل نمک مرچی بڑھیا مسالے سبزی، ہمیں نہ آئے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ارے یہ تو ایسے ہی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، مطلب خود کو ڈانس کرنا آتا نہیں ہے اور کہہ رہی ہیں کہ آنگن ٹیڑھا ہے، اور ہم بہانہ بنائے کہہ رہے ہیں ہمیں کھانا بنانا، ارے اس میں یہ کم ہے، ہم یہ نہیں کہہ پاتے کہ ارے ہمیں کھانا بنانا نہیں آتا، ہم یہ کہتے ہیں
ارے اس میں یہ چیز نہیں ہے، آج یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس کے بغیر تو کھانا بنے گا ہی نہیں، اس کے بنا تو ایسا ڈش بنے گی ہی نہیں، اس طریقے سے۔ تبھی کہاوت کہہ دی جاتی کہ انہیں ناشتہ نہیں آتا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنگن ٹیڑھا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہیں نا ضرب المثال، یہ محاورے سے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اونچے مکان پھیکے پکوان، اونچا مکان پھیکے پکوان، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ تو یہ جو ہے آپ کی یہ کیا ہے، یہ ہے ضرب المثال، جو کہ محاورے سے لمبی ہوتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرب المثال اور محاورے کا جو فرق ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ایگزام میں آپ کو اس کا ایک نہ ایک سوال ضرور دیکھنے کو ملے گا، ضرور آپ کے ایگزام میں اس کا ایک سوال ضرور آئے گا۔ تو محاورے، اس کو ہم ہمیشہ علامت مصدر سے پہچانتے ہیں، یعنی کہ نون الف سے، اور جو ضرب المثال یا کہاوتیں ہوتی ہیں وہ ان سے محاوروں سے بڑی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک نیا ٹاپک اور دیکھیں گے آج، جو کیا ہے، جو ہے علم بیان۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قواعد کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، یہ سمجھ لیجیے، علم بیان۔ اچھا، میں نے یہ جو لکھا ہے نا علم بیان، تو یہ آیا اس کے نیچے زیر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسے کہا جاتا ہے حرف اضافت، حرف اضافت اس کو کہتے ہیں ہم۔ تو آج ہم دیکھیں گے علم بیان، اسے قواعد کی کیا کہا جاتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے یہ، اس کے بغیر نثر یا نظم میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو آج ہمیں شعر شاعری یاد ہو جاتی ہے نا، جو کہ پڑھنے میں اتنی لطف اندوز لگتی ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے سمجھیے پڑھ کر، وہ ہمیں نہیں محسوس ہوتی اگر یہ نہیں ہوتا تو۔ علم بیان، اس کو کیوں قواعد کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، یہ آپ جب آگے پڑھیں گے نا ابھی، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ کیوں علم بیان کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ چلیے، سب سے پہلے ہم اس کے ارکان لکھ لیتے ہیں۔ علم بیان کے ارکان، کتنے ارکان ہوتے ہیں اس کے؟ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ فرسٹ ہے تشبیہ، یہ اچھے سے سمجھیے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ استعارہ، مجاز مرسل، کوئی بھی امتحان ہو آپ کا، ڈی ایس ایس بی ہو، این وی ایس کا ہو، بی پی ایس سی کا ہو، یہ والا جو مطلب ٹاپک ہے نا علم بیان، یہ ہر ایگزام میں آتا ہے، ہر ایگزام میں، اور ایک کوشچن نہیں آتا اس کے 2 سے 3 کوشچن آتے ہیں ہمیشہ۔ اور فورتھ کیا ہے؟ کنایا۔ فرسٹ ہے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا، یہ علم بیان کے کیا ہیں؟ 4 ارکان۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ تشبیہ کیا ہوتا ہے،
استعارہ کیا ہوتا ہے، مجاز مرسل کیا ہوتا ہے اور کنایہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے بعد ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ علم بیان کے ارکان کون سے نہیں ہیں، تو مبالغہ، یہ تنوین، یہ جو ہے یہ علم بیان کے ارکان نہیں ہے، باقی یہ چار اس کے کیا ہیں، ارکان ہیں۔ علم جو ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے دو لفظ لکھے، آپ اس کو چار کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، بیان میں کتنے حرف ہیں، 1 2 3 4، تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ علم بیان میں کتنے ارکان ہیں، اس کے 4 ارکان ہیں۔ ہم اس کے معنی دیکھ لیں گے، اس کو دو حصوں میں توڑ لیں گے، علم کے معنی دیکھ لیں گے اور بیان کے معنی دیکھ لیں گے۔ علم یعنی تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، گیان ہوتا ہے، یا کسی چیز کو بیان کرنا، گفتگو کرنا، صاف یا واضح کرنا، یہ کس کے، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہیں۔ لکھ لیتے ہیں اس کو ہم، علم کے کیا معنی، گیان لغت کے اعتبار سے ہے نا، بیان، اور بیان کے، یہ تو ہوگا علم کے معنی، اور بیان کے کیا معنی ہوتے ہیں، بیان کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا، گفتگو کرنا، روشنی ڈالنا، صاف بات کرنا، یہ اس کے لغت کے اعتبار سے معنی ہوتے ہیں۔ اور علم یعنی تو آپ جانتے ہیں کہ ہاں نالج ہوتا ہے، بیان بات کو پیش کرنا سامنے والے کے سامنے، یا گفتگو کرنا، یا روشنی ڈالنا، یا صاف طور پہ بیان کرنا۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو آپ کیسے لکھیں گے کہ شعر میں گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھنا۔ ایک شعر ہے، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو اسے 100 رنگ سے باندھو۔ یہ میر انیس کا شعر ہے۔ تو ایک ہی بات کو اس میں دو طریقے سے کہا ہے، 100 رنگ یعنی کہ ایک ہی بات کو آپ کئی انداز میں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے بات کو اثر انداز اچھے اچھے لفظوں کے ساتھ پیش کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، دلکش انداز میں پیش کرنا ہی کیا کہلاتا ہے، علم بیان کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف ہم لکھیں گے، تعریف یہاں پہ لکھتے ہیں ہم، کسی بات کو یا کلام کو دلکش اور کسی بات کو دلکش اور پر اثر انداز میں پیش کرنا یا بولنا یا بتانا کیا کہلاتا ہے، علم بیان کہلاتا ہے۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے، یہ بات کو کہنے کا ایک طریقہ ہے، کیا ہے، بات کو کہنے کا طریقہ، کہ کس انداز میں آپ کو بات کرنی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے۔ کیوں، اب آپ دیکھیں، ایک شعر ہے یہ جو،
गुलदस्ते पानी को नए ढंग से बांधो, नए ढंग से बांधो। एक फूल का मजमू हो तो, एक फूल का मजमू हो तो इसे सौ रंग से बांधो। तो यहाँ पर शायर जो है ना, मीर अली जो है, वो क्या कह रहे हैं कि एक ही बात को करने का कई अंदाज होते हैं। आप उसको कई अलग अलग तरीकों से सामने वाले के सामने पेश कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को कैसे कहा है, डायरेक्टली नहीं कहा, सीधे तौर पर नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, एक शेर कह दिया बड़ा खूबसूरत खूबसूरत सा कि गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधो, एक, एक फूल का मजमू हो तो इसे सौ रंग से बांधो। यानी कि एक ही बात को 100 तरीके से आप कर सकते हैं या कई तरीकों से आप कर सकते हैं। तो इल्म बयान यही होता है कि उन्होंने एक सिंपल सादा सी बात को कितने दिलकश और पुरअसर अंदाज में बयान किया है। इसी को कहते हैं हम इल्म बयान। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिख लें आप कि इल्म बयान जो है इसको शायरी का ज़ेवर कहा जाता है। इल्म बयान शायरी का ज़ेवर होता है या कहलाता है। फिर कलाम और भी इससे क्या होता है, कलाम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने खाना बनाया, जब पूरी सब्जी रेडी हो जाती है और अगर हम उसे ऊपर से गार्निश कर देते हैं, उसमें कभी हम चीज क्रश करके डाल देते हैं। आपने मान लीजिए पनीर की ही सब्जी बनाई, आपने उसमें पनीर क्रश करके डाल दिया, ऊपर से उसके बाद आपने धनिए की जो पत्ती है वो डाल दी, तो उसका हुस्न और वो खूब ऑलरेडी जैसे कढ़ाई पनीर है, आप कढ़ाई पनीर का नाम किसी के सामने लेंगे तो वो तो ऑलरेडी टेस्टी होता ही है। लेकिन जब उसकी गार्निशिंग कर दी जाती है, उसमें पनीर किसके आप क्रश करके डाल दो, उसमें ऊपर से धनिया पत्ती डाल दो, उसके ऊपर एक गोल राउंड में प्याज स्लाइस काट के रख दो, फिर उसे सर्व करो, तो वो और भी ज्यादा टेस्टी टेस्टी हमें जब खाना, और फिर उसे किसी खूबसूरत बर्तन में आप पेश करो तो उसका हुस्न, उसका जो जायका है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और आप जैसे ऐसे ही दे देंगे किसी सादा से बर्तन में, तो वो खाने में ना तो इतना जायकेदार लगता है, उसमें जायका होगा, पर जब आप उसको बड़े अच्छे से सर्व करेंगे किसी के सामने, उसमें गार्निशिंग करके और किसी खूबसूरत बर्तन में, तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत, वो जायकेदार लगने लगता है। तो ठीक उसी तरह इल्म बयान में भी क्या होता है, इसमें इससे कलाम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद इसके रकन जो है, रकन क्या है, अरकान की जमा 4 है। रकन अरकान की जमा है, वो कितने हैं, 4 हैं। तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल और किनाया। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तशबीह देखेंगे। क्या देखते हैं हम सबसे पहले, जो पहला है तशबीह। आपके सामने एक शेर लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें किस चीज को किस चीज से तशबीह दी जा रही है, या फिर इसमें क्या तशबीह है, क्योंकि तशबीह के भी 4 अरकान होते हैं। इसमें मुशब्बा होता है, मुशब्बबा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें क्या मुशब्बा है, क्या मुशब्बबा है,
کس کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ٹاپک ہے ہر ایگزام کے اعتبار سے، صرف بی پی ایس سی کے ہی اعتبار سے ضروری نہیں ہے، یہ ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھیے گا۔ یہ جو ہے تشبیہ، یہ کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں مماثلت یا مباحثت کرنا۔ اس کے جو معنی ہیں وہ ہے مماثلت یا مشابہت کرنا۔ یعنی کہ ایک ایک یہ کیا ہے؟ مباحثت یا یہ مماثلت، اس کے معنی ہے خصوصیات کے، یہ ایک خصوصیات ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک خصوصیات ہے۔ جب تشبیہ جو ہے نا، مطلب میں نے کہا کتنی خوبصورت لڑکی ہے، مطلب کوئی بڑی خوبصورت لڑکی دیکھی، چاند کے جیسا اس کا چہرہ چمک رہا ہے، تو چاند کی جو چمک ہے وہ اس کی خصوصیات ہے، اور اس لڑکی کا رنگ بہت گورا ہے، وہ اس کی خصوصیات ہے۔ اس لیے میں دونوں کو کیا کرا، ہم نے ایک دوسرے سے تشبیہ دے دی، کس کے بنا پر؟ دونوں کی خصوصیات کے بنا پر۔ تو یہ جو ہے ان میں ایک یہ جو ہے ایک خصوصیات ہے۔ ایسے ہی ہم کسی کو کسی سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں، دونوں چیزوں میں اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ خصوصیات ہوتی ہے، بس ایک اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور ایک ادنیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس میں دونوں ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی اور دوسری جو ہوتی ہے وہ ادنیٰ ہوتی ہے۔ چاند تو چاند ہے، تو چاند ہو گیا اعلیٰ درجے کا، اور جو لڑکی ہے وہ ہو گئی ادنیٰ۔ تو اس میں دونوں چیز، لیکن اس میں خصوصیات دونوں میں ہوتی ہے، تبھی ان دونوں میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ تشبیہ یعنی کہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے نا، وہ یکساں چیزوں میں ہی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کیسے؟ یکساں چیزوں میں، مطلب کہ دونوں میں کہیں نہ کہیں اعلیٰ اور ادنیٰ وہ ضرور ہوں گے، مگر ان دونوں میں جو خصوصیات وہ کیسی ہوگی؟ وہ سیم ہوگی، وہ ہمیشہ ایک جیسی ہوگی۔ اب جیسے ہمیشہ کمپیریزن کیا جائے گا تو گھوڑے اور گھوڑے میں ہی کیا جائے گا، گھوڑے اور گدھے میں دونوں کی اگر کہا جائے کہ تیز رفتار سے دوڑتے ہیں تو کیا کبھی ان میں کمپیریزن کیا جائے گا؟ ان میں تشبیہ دی جاتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ دونوں میں جو خصوصیات ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یکساں ہونا چاہیے۔ کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں نا تو وہ دونوں سیم ہونا چاہیے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھ لیں تو یہ آپ کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جیسے ہم کہیں کہ یہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے یہاں پہ، یہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ فیروز سر ہماری رہنمائی ہمیشہ ایک محقق، ایک نقاد یا ایک بڑے بھائی کی طرح کرتے ہیں۔ تو دیکھیں وہاں پہ جو محقق ہوتے ہیں انہیں کتنا علم ہوتا ہے، جب میرے سامنے کوئی چیز آئے گی تو میں اس میں ایسے ہی کبھی بھی رائے نہیں دے سکتی ہوں جب تک مجھے اس کے بارے میں معلومات نہ ہو، جب تک مجھے اس چیز کا علم نہ ہو۔ ویسے ہی نقاد کا ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے ہی ہوتی ہے۔
تو یہاں فیروز سر کی تشبیہ جو نقاد ہوتے ہیں، نقادین ہوتے ہیں، جن میں یہ صرف ہوتا ہے، جن میں چیزوں کو پرکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی طرح ہی یہ وقت وقت پر ہماری کیا کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ یا کس کی طرح؟ بڑے بھائی کی طرح۔ سر جب بھی کوئی ٹاپک لاتے ہیں یا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس طریقے سے اپنے طالب علم کو سمجھاتے ہیں، جیسے کہ طلبہ کو سمجھاتے ہیں جیسے کہ وہ انہی کے چھوٹے بہن بھائی ہوں، اپنا سمجھ کے۔ ایک جو اپنے پن کی خصوصیات ہے نا یہاں پر جو بھائی بہنوں میں ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چاہے رمضان ہو تو وہ ہماری کلاس لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، یا پھر وہ کہیں بزی ہوں تو اس کے بعد بھی وہ ہماری کلاس لے لیتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں۔ اگر وہ ان کا کچھ مزاج ٹھیک نہیں ہے تو بھی وہ ہمیں پڑھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیشہ جیسے ہمارے فیملی ممبرس ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی یا ابا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہمیشہ ہمارے اتنی چاروں طرف کے اسٹوڈینٹ ان سے جڑے ہوئے ہیں، سارے اسٹوڈینٹ سے ان کا فاصلہ ہے، لیکن وہ پرسنلی بھی اگر کسی کو پڑھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے، انہوں نے اپنا نمبر دے رکھا ہے کہ آپ مجھ سے اس نمبر پہ رابطہ قائم کریں۔ تو یہ ان کی کیا ہے، اپنے پن کی خصوصیات ہے۔ کس چیز کی خصوصیات ہوئی یہاں پر؟ اپنے پن کی خصوصیات ہوئی۔ تو یہاں میں نے ان کو بڑے بھائی سے تشبیہ دے دی، یہاں نقاد سے تشبیہ دے دی، محقق سے، کیونکہ وہ ایک باریکی سے جائزہ لیتے ہیں ایک ایک چیز کا، اور پھر اپنے طلبہ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ایسے ہوگا، آپ اس کو ایسا کریے۔ اگر آپ ان سے کسی بھی پڑھائی لکھائی کے معاملات میں کچھ بھی آپ ان سے پوچھیں گے، کریں گے، تو وہ آپ کو بہت بہترین طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، میں اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی ہوگی تو وہ آپ سے کہیں گے کہ میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور ہر کنڈیشن میں ہماری کلاس لینے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیا خصوصیات ہے، اپنے پن کی، اپنے بچوں سے، طلبہ علم سے انہیں محبت ہے، اس لیے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں میں نے فیروز سر کو محقق سے، نقاد سے اور بڑے بھائی سے تشبیہ دی، کچھ اپنے پن کی اور علم کی، ان کا جو علم ہے اس کی بنا پر۔ تو ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ یہی مطلب کمپیئر کرنا کہ کیا کہلاتا ہے، یہی ہوتا ہے تشبیہ۔ اس میں چیزیں ایک جیسی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے لڑکیوں کے لیے کہا جاتا ہے، ایک مثال یہ بھی ہے، جیسے کوئی لڑکی ہے وہ بولتی ہی نہیں ہے تو کیا کہیں گے، ارے وہ لڑکی تو کس کی طرح سیدھی ہے، گائے کی طرح سیدھی ہے، وہ کچھ بولتی نہیں ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ لڑکی تو گائے کی طرح سیدھی ہے۔ یہ کہتے جاتا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ کوئی لڑکی گائے کی طرح سیدھی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ فیکٹ ہے، لیکن مثال ہے، یہ تو بنی ہوئی ہے۔ اب ہم یہ تو شاعری تھے، پھر ہم ایک نثر کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یہ والی مثال بہت مشہور ہے، علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس میں علی جو ہے وہ کیا ہے، کس کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ علی کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو تشبیہ ہے اس کے بھی کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ۔ اس میں 5 حرف ہیں، دیکھیے، تے، شین، بے، اس میں سوری 4 ہی حرف ہیں، پر اس کے ارکان جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ مشبہ، مشببہ، وجہ تشبیہ، کہ کس وجہ پر، ہم نے پڑھا نا کہ خصوصیات کی بنا پر تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد حرف تشبیہ، اس کے بعد غرض تشبیہ، یہ 5 اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ تو علی شیر کی طرح کیا ہے؟ بہادر ہے۔ تو فرسٹ والا جو مشبہ ہے وہ ہو جائے گا، علی کو کس سے تشبیہ دی یہاں پر؟ شیر سے۔ کس کو دی جا رہی ہے؟ علی کو، تو یہ ہو گیا علی، یہ ہو گیا علی، وہ شیر، یہ ہو گیا شیر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مشبہ، اور علی یہ ہو جائے گا مشببہ، جس کو تشبیہ دی جائے۔
اس کے بعد وجہ تشبیہ، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بہادری ہے نا، تو یہ ہو جائے گا وجہ تشبیہ۔ اس کے بعد کی طرح، کس کی طرح، تو یہ ہو جائے گا حرف تشبیہ۔ اور ہے، یہ ہو جائے گا غرض تشبیہ۔ تو اس طریقے سے تشبیہ کے بھی 5 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ مشبہ، پھر ہے مشببہ، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، اور اس کے بعد غرض تشبیہ، غرض تشبیہ۔ یہ 5 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ارکان ہیں تشبیہ کے۔ تو آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آج ہم نے دیکھا، کہا وہ محاورے اور ضرب المثال۔ محاورے کیا ہوتی ہیں؟ محاورے جو ہیں یہ، اس میں ہمیں پوری قواعد کو دیکھنا ہوتا ہے، اور محاورے کی جو سب سے خاص خصوصیات ہے، جو پہچان ہے، وہ کیا ہے؟ علامت مصدر۔ علامت مصدر کیا ہوتا ہے؟ نون الف جس کے آخر میں آ جائے وہ ہے علامت مصدر۔ اور محاورہ جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں، اسلام میں اس کے معنی کیا ہیں؟ عوام میں جو مقبول ہو، اور جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموع کے ساتھ بنا ہو، ہے نا، وہ جو علامت مصدر سے مل کر بنا ہو۔ اس کے بعد میں ہم نے کیا دیکھی؟ ضرب المثال دیکھی۔ اس کے معنی کاہے کے ہوتے ہیں؟ ضرب المثال جو ہے یہ محاورے سے بڑی ہوتی ہیں، اور سماج کے اس میں تجربات اور واقعات جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ مکمل ہوتی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو اگر ایگزام میں کوئی ضرب المثال لکھی ہوئی ہے اور کوئی محاورہ لکھا ہے تو آپ اسے بآسانی سے پہچان لیں گے۔ جس میں آخر میں نون الف آ جائے تو آپ فوراً پہچان لیجیے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ اور جو بڑا سے کہاوت لکھی ہو وہ ضرب المثال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا علم بیان، جسے قواعد کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ اس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مثل، کنایہ۔ اور اسی سے ہی جب کلام کو لکھا جاتا ہے تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، دلکشی پیدا ہوتی ہے، ایک اثر انداز پیدا ہوتا ہے اس میں۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم بیان کیا ہے؟ کسی بات کو یا کلام کو دلکش اور پر اثر انداز میں بیان کرنا، یا اپنی بات کو کہنے کا جو ایک طریقہ ہے، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہی ہم علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے، اور اس سے کلام میں اور بھی زیادہ خوبصورتی آتی ہے۔ اس کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ تو آج ہم نے پہلا دیکھا کون سا؟ تشبیہ۔ تشبیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے مماثلت یا مشابہت، یعنی کہ ایک خصوصیات کی بنا پر۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے تلنا کرنا، کمپیریزن کرنا، تو وہ خصوصیات کی بنا پر ہی کیا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ، پر وہ یکساں ان میں خصوصیات ہونا چاہیے۔ اور تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشببہ، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، اور ذات غرض تشبیہ یا پھر غرض تشبیہ۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کی جو 4 ارکان ہیں ان کو اچھے سے سمجھیں گے تفصیل سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو آپ ضرور اس کو اچھے سے کلاس کو دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ 2 بار دیکھیے گا۔
شکریہ، آج کی کلاس بس اتنی ہی۔